تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ جس دیس کو انگریز کے پنجے سے چھڑایا، اس دیس کی مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا، کیوں خون شہیداں کا صلہ ہم نے گنوایا، ساحل پہ لگی بیڑی کو طوفان میں اتارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ معصوم لہو دیتا ہے رو رو کے دہائی، برباد ہوئی جاتی ہے ایمان کی کمائی، اللہ سے بغاوت ہے یہ بندوں کی خدائی، اب کہر خدا بند سے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، سلیقہ شرط ہے دنیا میں کچھ نہیں مشکل، سلیقہ شرط ہے دنیا میں کچھ نہیں مشکل، ہوا کے رخ پہ جلاؤ چراغ جلتے ہیں۔ آج کے حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم اس گارڈن کی افتتاحی تقریب کے افتتاحی صدر عبد المالک یونس عیسیٰ صاحب، ان کے والد محترم حاجی یونس عیسیٰ صاحب، علماء کرام، کارپوریٹر حضرات، اہلیان شہر بھر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نوجوان، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے لیکن کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں دل کی گہرائیوں سے سعدیہ حاجی لئیق احمد کو، ان کے شوہر حاجی لئیق احمد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ ایک دیرینہ تمنا تھی اور اس علاقے کے لوگوں کی چاہت تھی کہ یہ گارڈن وجود میں آئے۔ ماضی میں اس علاقے کے معاون کارپوریٹر راجو گائیڈ نے بھی کافی کوششیں کی تھی لیکن وہ کوشش بار آور نہیں ہو سکی۔ کانگریس پارٹی کے لوگوں نے حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم اس گارڈن کے لیے 35 لاکھ روپے یا 35 اور 30 لاکھ روپے اس طرح کا فنڈ کارپوریشن سے مختص کروایا تھا۔ اور دوسری مرتبہ مجھے یاد ہے کہ آج کی موجودہ میئر شیخ طاہرہ کے فنڈ سے 30 لاکھ روپے کا فنڈ اس گارڈن کے لیے مختص کیا گیا تھا اور کام کیا تھا حافظ انیس اظہر صاحب نے۔ کیا کام ہوا تھا علاقے کے تمام لوگوں نے اچھی طرح دیکھا ہے۔ کچھ پترے لگائے گئے تھے، دیواروں کی مرمت بھی نہیں کی گئی تھی، گارڈن کے نام پر جو ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ظاہر بات ہے جب کام کیا گیا چاہے آدھا ادھورا ہی صحیح، پھر اس کے لیے جو رقم مختص تھی وہ نکال لی گئی ہوگی۔ آج اس موقع پر کہ جب یہ جگہ گارڈن کے لیے مختص ہے تو اس پر چھت نہیں ڈالی جا سکتی، یہ قانونی دشواری اور دقت ہے۔ میں نے لئیق حاجی سے یہ بات کہی تھی کہ تم نے دیواریں تو مرمت کروا دی، پترے لگوا دیے اور سائڈ سے تم نے کچھ پیڑ پودے لگا دیے، یہ تو ہے، لیکن بچوں کے لیے گارڈن یہ ہوتا ہے کہ اس میں جھولا ہونا چاہیے، سرکنڈی ہونا چاہیے، ایسی چیزیں جو گارڈن کے نام پر بچوں کے لیے ہوتی ہیں
وہ نہیں دکھ رہی. میں نے کہا کہ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے. ہم کو گارڈن میں پودوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. ہم تو جاتے تھے جھولا جھولنے کے لیے, سرکنڈی سرکنے کے لیے جاتے تھے. تو انہوں نے جو دشواریاں اور دقتیں تھیں وہ بتائی کہ یہ اہلیان محلہ کی ایک خاص ضرورت کے لیے شادی کا پروگرام ہو تو یہی گراؤنڈ استعمال میں آتا ہے. اگر اس میں جو ہے سرکنڈی لگا دی جائے, جھولے لگا دیے جائیں تو پھر لوگوں کی شادی کے موقع پہ جو ضرورت ہے اس میں دقت پیش آئے گی. اس لیے انہوں نے گارڈن میں یہ ساری چیزیں جو بچوں کے کھیل کے لیے ضروری ہے وہ نہیں لگائی تاکہ اس علاقے کے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا مالیگاؤں پر احسان ہے. مالیگاؤں پر ان کا احسان ہے. ہم نے تو ان کا دور شباب دیکھا نہیں. جس وقت بڑی شان و شوکت کے ساتھ مالیگاؤں کے اندر انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا تھا کہ حکومت وقت کے بڑے سے بڑے شخص کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مولانا کے سامنے بات کر سکے. ملاقات کے لیے ان کے در دولت پر حاضر ہوا کرتے تھے. مالیگاؤں کے لوگوں کا مکمل اعتماد تھا. مالیگاؤں کے لوگوں کا پورا حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعاون تھا. ایک بات مجھے کہنی ہے اور وہ یہ کہ کوئی بھی شخص خاص طور پر ہمارے مسلم سماج میں اس وقت تک لیڈر نہیں ہو سکتا, قائد نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اس پر اعتماد نہ ہو اور آپ کا تعاون اس کے ساتھ نہ ہو. آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کو کسی پر اعتماد نہیں رہا. ہم کسی کو اپنا بڑا, اپنا قائد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے اور ہمیشہ رہے گی, لیکن انسانوں میں سے کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے. آج کسی شخص کے اندر خوبیاں زیادہ ہو تو ان کی خوبیوں کو دیکھ کر کے آدمی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. عیب دیکھنے والوں کو تو عیب ہر حال میں ملے گا, اس لیے کہ انسان عیب سے پاک نہیں ہے. خامی کمی ہر شخص میں ہوتی ہے. ماضی میں اہلیان شہر کا ان علماء کرام پر اعتماد رہا جنہوں نے مالیگاؤں کو معہد ملت جیسی درسگاہ دی, بیت العلوم جیسی درسگاہ دی, مدرسہ اسلامیہ اور دارالعلوم محمدیہ جیسی درسگاہ دی. مالیگاؤں کے علماء کرام جنہوں نے اس شہر میں ہر لائن سے اپنا لوہا منوایا. اگر معاشی طور پر آپ دیکھو گے قلعہ کمپنی ماضی میں اس وقت جن لوگوں نے کام کیا تھا وہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی. آپ اندازہ کریں کہ مالیگاؤں کے کاروبار کو سہارا دینے کے لیے, اعتماد دینے کے لیے قلعہ کمپنی بنی تھی. لوگوں کی ساڑیاں جو رنگین کچے رنگ میں ہوا کرتی تھی, نام خراب ہو رہا تھا. ان علماء کرام نے سر جوڑا, لوگوں کو اپنے ساتھ کاروباری ذمہ داروں کو جوڑ کر کے مالیگاؤں کو ایک نیک نامی دی کہ ہماری ساڑی جو ہوگی وہ پکے رنگ کی ہوگی. تو یہ جو قلعہ کمپنی ہے, ہر ساڑی پر جو پیسے مالیگاؤں کے لوگوں نے دیے اس سے اتنی بڑی جگہ خریدی گئی. تو آپ کو لوگوں کا تعاون کرنا ہوگا, اعتماد اور بھروسہ کرنا ہوگا. ہمارے ایک ساتھی نے حج کے موقع پر مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں بھی مکہ میں مالیگاؤں کے لیے رباط بنانا چاہیے. حیدرآباد رباط ہے, بھوپال رباط ہے, اور بھی وہاں پر رباط ہے. رباط کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمارت ہے, حیدرآباد کے لوگ آئیں گے, بھوپال کے لوگ حج عمرے کے لیے آئیں گے تو مفت میں وہاں پر قیام کریں گے. تو کہنے لگے کہ ہمیں یہاں پر ایک رباط بنانا چاہیے. میں نے کہا ماضی میں آسانیاں تھی, آج تو بہت دشواری ہے. آج پہ قانون وہاں کا ایسا ہے کہ ہم اپنے نام پر یا غیر سعودی کے نام پر وہاں جگہ خرید بھی نہیں سکتے, تو رباط کیسے بنے گا. لیکن ان کی کوشش تھی اور وہاں پر ایک اچھے شخص کے نام پر سعودی میں انہوں نے جگہ خرید کر کے رباط بنانے کا فیصلہ کیا. مجھ سے بھی انہوں نے یہ بات کہی. تو میں نے کہا کہ ماضی میں ہمارے شہر میں
ایک عالم تھے مولانا غلام رسول صاحب، اور ماضی میں انہوں نے مالیگاؤں رباط کے لیے جدوجہد اور کوشش کی تھی۔ مالیگاؤں کے سرمایہ داروں سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور ان کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ آج زمین بہت سستی ہے اور بہت سہولت کے ساتھ ہم رباط بنا سکتے ہیں۔ تو مالیگاؤں کے ان سرمایہ داروں میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو کھائے کمائے کا دھندا ہے۔ مولانا پر یہ الزام ڈالا کہ یہ اپنا کمانے کھانے کے لیے ایک چھچن لے کر کے آئے ہیں کہ ہمیں رباط بنانا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے کبھی چندہ نہیں کیا اور میں چندہ کرنے والا کام کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میرے بزرگوں میں میرے نانا نے مجھ کو اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا سب کچھ کرنا، چندہ مت کرنا۔ میں نے اسی کو اختیار کیا۔ جامع مسجد کی ملازمت ہو، دارالعلوم محمدیہ کی ملازمت ہو، میری شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ کا بجٹ گھٹے یا نہ گھٹے، میں چندہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو چندہ کروانا ہے تو میں آپ کے یہاں ملازمت نہیں کر سکتا۔ کچھ نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں کو میں نے مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھا۔ آج اپنے بزرگوں کی بات مان کر کے چلنے میں جو خیر اور کامیابی، جو عزت اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے، میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ اپنے بڑوں کی بات ہر حال میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اپنے بڑوں کا احترام اور ان کی وصیت کہو، نصیحت کہو، گانٹھ باندھ کر کے رکھنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی۔ مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو ان کی زندگی کے آخری ایام میں جب بوڑھے ہو چکے تھے اور چلنا مشکل ہو گیا تھا، اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، اس وقت ہم نے ان کو دیکھا۔ لیکن جو عمر دراز لوگ ہیں انہوں نے ان کا وہ دور دیکھا ہے جس کا تذکرہ آج کیا گیا۔ مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر مالیگاؤں کو کچھ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا ذاتی سرمایہ لگایا۔ یہ معہد ملت کی قدیم عمارت ہے، یہ جگہ مدرسے کے لیے انہوں نے خود وقف کی تھی، لوگوں سے چندہ کر کے جگہ نہیں خریدی، اپنی جگہ انہوں نے وقف کی۔ اور ابھی جیسے مولانا نعیم الظفر صاحب نے یہ بات کہی کہ آج معہد ملت کی جو نئی عمارت ہے وہ بھی ان کی وقف کردہ جگہ پر ہے، انہوں نے اپنی جگہ دی تھی، تب جا کر یہ ادارہ وجود میں آیا ہے۔ اگر مالیگاؤں میں کچھ کرنا ہے تو ہمیں کچھ قربانی دینی ہوگی۔ جیسے اس گارڈن کے لیے 5 لاکھ روپیہ فنڈ ملا تھا، لیکن یہ 15-16 لاکھ روپے میں پورا یہ گارڈن بنا ہے، تو 5 کے اوپر جو رقم ہے، یہ رقم 10-11 لاکھ روپیہ سعدیہ، حاجی لئی وغیرہ نے مل کر کے اس پر خرچ کیا، تب جا کر کے یہ گارڈن وجود میں آیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کام بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لیکن جب یہ گارڈن بن گیا ہے تو یہ گارڈن بحال رہنا چاہیے۔ ابھی مولانا نعیم الظفر صاحب نے ایک بات کہی، پتہ نہیں آپ نے سمجھی یا نہیں سمجھی، کہ ہم لوگوں میں تعمیر سے زیادہ تخریب کا جذبہ ہے، یعنی ہم لوگ بنانے کے لیے کوشش کم کرتے ہیں، اجاڑنے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں، برباد کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بنی بنائی چیز ہو، اس کو کیسے خراب کرنا ہے وہ ہمارے نوجوانوں سے اور بچوں سے آپ سیکھو۔ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد کی مٹری میں اگر پلاسٹک کا گلاس رکھا ہے تو اس کو بھی زنجیر سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو زنجیر سے کیوں باندھا گیا۔ لوگ اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے کہ گٹر کے اوپر جو ڈھکن ہوتا ہے، کچھ کتا گولی کھانے والے اور اس لائن کے لوگ وہ ڈھکن لے جا کر کے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ جو مزاج بنا ہوا ہے برباد کرنے کا، یہ مزاج ہمیں بدلنا پڑے گا، اور یہ مزاج بڑوں میں بھی اور چھوٹوں میں بھی دونوں جگہ یہ مزاج بننا چاہیے کہ ہمیں بنی بنائی چیزوں کو باقی رکھنا ہے، سنبھالنا ہے۔
मालेगांव में तो ऐसा भी हुआ कि बैतुल खला और संडास का दरवाजा भी लोग निकाल करके लेकर के, दारुल मोहम्मदिया से मुत्तसिल एक नंबर 1 स्कूल है, लोग वहां की फर्शी तक उखाड़ करके लेकर के चले गए। तो ये जो सूरत हाल हमारे शहर की है, इसको बदलना होगा और ये काम हमें करना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद भी किसी चीज को बर्बाद ना करें, और अगर कोई बर्बाद करना चाहता है तो उसको रोकें। हम कोशिश करेंगे और ये मिजाज बनाएंगे, तब जाकर के कोई चीज बाकी रहेगी। आज पौधे लगे हैं, कर ये पौधे बड़े होकर के पेड़ की शक्ल इख्तियार करेंगे, लेकिन ये कब होगा? जब उतने जमाने तक ये पौधे बाकी रहे। होता ये है कि पौधा लगाया गया, उसको उसी वक्त तोड़ दिया जाता है, तो वो शजर कैसे बनेगा, पेड़ की शक्ल कैसे इख्तियार करेगा? इसलिए अगर ये गार्डन बना है और कारपोरेशन का इस पे 5 लाख रुपया और 10-11 लाख रुपया अगर हाजी लईक अहमद और उसके उन लोगों ने खर्च किया है, तो फिर ये बाकी रहना चाहिए और इसको बाकी रखने की जिम्मेदारी हम सब की। हम सब इसकी निगहदाश्त करेंगे, इसको बाकी रखने की, संभालने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के ये चीज बाकी रहेगी। वरना शहर में बनता है कुछ न कुछ, लेकिन बाकी नहीं रहता। हाजी यूनुस ईसा साहब ने हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो बातें कही है और उनकी खिदमात का जिस तरह तस्करा किया है और उनकी कद्दावर शख्सियत के पेशे नज़र मालेगांव में कोई ऐसी उनके नाम से यादगार रहे जो आने वाली नस्लों के लिए भी उनकी खिदमात को याद दिलाती रहे, इस बात का तस्करा किया। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुझे एमएलए फंड से जो मिलेगा उसमें हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से क्या करना है फंड देने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे आपका मशवरा चाहिए कि कौन सा ऐसा काम करना चाहिए कि जो मौलाना की वाकई यादगार, मौसम नदी पर बनने वाला पुल जैसा काम, मशवरा करके आप बताइए कि क्या काम करना चाहिए जो मौलाना की कद्दावर शख्सियत से मुताबिकत रखता हो, शायान शान हो। मैं फंड देने के लिए तैयार हूँ और इंशाअल्लाह मैं आपसे इतने बड़े मजमे में वादा करता हूँ कि मैं अपना वादा पूरा करूँ। आपका ताउन रहना चाहिए। आज इस मौके पर हजरत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी और उनके रुफका मौलाना उस्मान साहब हैं, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब हैं, और भी मौलाना इलियास साहब हैं, और भी उलमाए किराम थे जिन्होंने इस शहर को कुछ देने की कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। मदरसा जामिअतुस सालिहात उनकी मुश्तरका मेहनत का समरा है। एक वक्त था दुनिया के 40 मुल्कों की लड़कियां यहाँ आकर के दीनी इल्म हासिल करके आलिमा और हाफिजा बन करके गई और पूरी दुनिया के अंदर इल्म दीन का चिराग रोशन किया। मैं मालेगांव, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर तकरीबन 17 मुल्कों में मेरा जाना हुआ। हर जगह मैंने जामिअतुस सालिहात से फैज़ हासिल करने वाली बच्चियों और आलिमात की खिदमत अपनी आंखों से देखी। ये इतना बड़ा कारनामा है हमारे उन उलमाए किराम का कि जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये काम उन्होंने किया है, इसलिए हम उनकी खिदमत को सलाम करते हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी कब्रों पर अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। मैं आज इस मौके पर फिर सादिया हाजी लईक साहिबा को, हाजी लईक को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान हाजी यूनुस ईसा है, डॉक्टर खालिद हैं और इसी तरह अब्दुल मालिक हैं और भी दीगर हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और ये चाहूँगा स्टेज पर कारपोरेटर हजरात हैं, हमारे मुस्तकीम डिग्नेटी हैं, अल्ताफ हैं और भी इब्राहिम हैं। मैं ये चाहूँगा कि हम लोग काम करें, चाहे छोटा ही से, लेकिन ऐसा काम करें जो लोगों की नफा रसानी का सबब बने, लोगों को काम आए। ऐसा काम हमें करना चाहिए। अगर हम लोगों ने तय कर लिया कि हमें कुछ करना है तो इंशाअल्लाह काम होगा। मैं हमारी जो खवातीन कारपोरेटर हजरात हैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आज इस प्रोग्राम में आपने आकर के देखा
ایک اچھا پروگرام ہے. ہمیں بھی اپنے اپنے وارڈ میں اس طرح کا کوئی بھی پروگرام چاہے چھوٹا ہی صحیح کامیاب پروگرام کرنا چاہیے. اگر ہم لوگوں نے اس طرح اپنے طور پر طے کر لیا اور ذمہ داری پوری کی تو انشاءاللہ شہر میں کام ہوگا. میں آزاد انور صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے میرے پاور کے متعلق کچھ بات کہی. پاور تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہم نے کیا کیا ہے آپ اپنے چشم سر سے دیکھ رہے ہیں. بقرعید کے موقع پر جو آسانیاں، جو سہولتیں آپ کو ملی ہیں ماضی میں کبھی نہیں ملی ہوگی. پچھلے 5 سال بھی آپ نے دیکھے، رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے پولیس لوگوں کے گھر میں ریڈ کر رہی تھی جانور کے لیے. لیکن اس مرتبہ بقرعید کا جو پروگرام رہا آپ نے دیکھا کہ یہ پروگرام کیسا رہا. حکمت و محبت سے جو کام کروایا جاتا ہے وہ دیرپا بھی ہوتا ہے اور اثر انداز بھی ہوتا ہے. ہم اپنے طور پر جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں.